بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تثنیہ کا مضمون پڑھتے ہیں آج بچوں، ٹھیک ہے؟ اول والے بچے خاص طور سے دیکھنا کہ تثنیہ کہتے ہیں دو کو، جو دو پر دلالت کرے، پتہ ہے نا اس بات کا سب کو؟ اور آپ نے جو 16 قسمیں پڑھی ہیں سب نے، اول والوں نے بھی پڑھ لی، اس میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں الف اور نون مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، پڑھا ہے؟ جیسے بالکل آسان سا جملہ ہے، مثال کے طور پر رجلن سے کیا بنایا ہم نے؟ رجلانی، سمجھ میں آیا بچوں؟ اب یہاں دیکھیے گا آپ، یہ الف اور نون مکسور ہم نے آخر میں بڑھا دیا تو یہ واحد اس سے کیا بن گیا؟ تثنیہ۔ اور یہ تثنیہ کا اعراب حالت، کون سی حالت میں ہے بولو؟ حالت رفعی میں ہے، سمجھ میں آ گیا؟ اب یہی رجلانی حالت نصبی اور جری میں کیا بن جائے گا؟ رجلینی، سمجھ میں آ گیا؟ یہاں لکھ دیتے ہیں حالت نصبی اور حالت جری، سمجھ میں آ گیا بچوں؟ ایک چھوٹا سا جملہ آپ یہاں لکھیں، مثال کے طور پر یہ دو مرد ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ دو مرد ہیں، تو بالکل آسان سی عربی ہے، کیا کہیں گے بولو؟ ہذانی رجلانی، بولو سب ایک ساتھ، ہذانی رجلانی۔ ترکیب کرو اس کی، ہذانی اسم اشارہ مبتدا، رجلانی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ دیکھو ایک اہم سوال یہ ہے کہ خبر مرفوع ہوتی ہے، پڑھا آپ نے؟ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ نے یہاں ہذانی کو مبتدا بنایا تو مبتدا بھی مرفوع نہیں ہے نا، یہ مجرور ہے، نیچے کسرہ ہے، اور رجلانی بھی کیا نہیں ہے؟ مرفوع نہیں ہے۔ تو اس کا جواب آپ سب کو یاد ہے، لیکن ان الفاظ میں یاد کریں گے، کیا؟ اس لیے کہ یہ اسم متمکن کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 16 قسموں میں سے تثنیہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب حالت رفعی میں الف اور نون مکسور کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہاں یہ حالت رفعی میں ہے اس لیے کہ ترکیب میں مبتدا واقع ہے، اور اس کے بارے میں کہہ دیں گے یہاں یہ حالت رفعی میں ہے اس لیے کہ ترکیب میں خبر واقع ہے، سمجھ میں آ گیا؟ بہت چھوٹا سا جملہ۔ اب دیکھیے گا حالت نصبی اور جری کو اٹھا کے لاتے ہیں، کس طرح سے؟ آپ مثال کے طور پر یہ کہیں میں نے دو مردوں کو دیکھا، سمجھ میں آیا؟ اب دیکھنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ رآ یرا رؤیتن، بولو سب ایک ساتھ، رآ یرا، کس باب سے آتا ہے؟ فتح سے۔ میں نے دیکھا تو کیا کہیں گے؟ رأیتو۔ اب آگے جملہ پورا بنائیے، رأیتو رجلین، بن گیا جملہ، میں نے دو مردوں کو دیکھا۔ اب دیکھیے گا یہ جو رجلینی تھا حالت نصبی میں، تو یہاں حالت نصبی ہے اس لیے رجلینی آیا۔ حالت نصبی میں کیوں ہے؟ کیسے پتا چلا؟ ترکیب میں مفعول بہ واقع ہے۔ ترکیب کرو اس کی، میں کرتا ہوں، رآ فعل، تا ضمیر مرفوع متصل بارد اس کا فاعل، رجلینی مفعول بہ، کہو سب اسی طرح، رآ فعل، اب دیکھیے گا حالت جری میں تثنیہ کو لے کر آتے ہیں، ابھی لکھو مت بچوں، میں نے دو مردوں کو دو کمروں میں دیکھا، یہ وہ جملہ ہے جس میں حالت نصبی میں بھی ہے تثنیہ اور حالت جری میں بھی ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے گا، ادھر لکھتا ہوں میں، رأیت رجلین، آگے کیا کہہ دیں گے؟ فل حجرتین، بولو فل۔ اب یہاں دیکھیے گا یہ بھی نصبی ہے، ارے تثنیہ ہے اور حالت نصبی میں ہے، اور یہ بھی تثنیہ ہے لیکن یہ حالت جری میں ہے۔ یہ حالت جری میں کیوں ہے؟ فی حرف جر کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے، سب بولو،
اور یہ حالت نصبی میں کیوں ہے بچوں؟ اس لیے کہ ترکیب میں مفعول بھی واقع ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ترکیب ہوگی اس کی رعا فعل، تا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، فی حرف جر، الحجرتین مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا رعا فعل کے. رعا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ہو گیا؟ اب دیکھو ذرا جلدی سے تیزی کے ساتھ اس کو سمجھ لیتے ہیں بچوں. یہ اگرچہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، یہ ہاذا جو ہے اس سے تثنیہ کیا بن جاتا ہے؟ بولو، ہاذانی. اور حالت نصبی اور جری میں یہ کیا بن جاتا ہے؟ ہاذینی. سمجھ میں آ گیا؟ ادھر دیکھو توجہ کے ساتھ، ہادہی اس سے تثنیہ کیا بنے گا؟ ہاتانی. اور یہاں کیا بن جائے گا؟ حالت نصبی اور جری میں ہاتینی. یہ تو ہو گیا قریب کے لیے، دونوں کا ترجمہ ہوتا ہے یہ ہے. سمجھ میں آیا؟ آگے آپ دیکھیے گا ذالکا آتا ہے دور کے لیے، یہ آپ سب جانتے ہیں. تو اس سے تثنیہ کیا بنے گا بچوں؟ ذانکا. اور حالت نصبی اور جری میں بن جائے گا ذینکا. اور مؤنث کے لیے کیا آتا ہے؟ تلکا. اس سے کیا بنے گا؟ تانکا. اور حالت نصبی اور جری میں یہ کیا بن جائے گا؟ تینکا. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ ارے اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اگرچہ آپ کو پہلے سے معلوم تھی، اس لیے بتایا ہے تاکہ اس کو ریوائز کر لیں ہم. اب ان کو جملوں میں لانا ہے. کیسے؟ یہاں یہ جملہ تھا چھوٹا سا، میں نے دو آدمیوں کو دیکھا، رأیت رجلین. آپ یہاں سے اٹھا کر کے کوئی لفظ وہاں لائیں، میں نے ان دو آدمیوں کو دیکھا. یہ جملہ میں لکھتا ہوں، کیا کہیں گے؟ میں نے ان دو مردوں کو دیکھا. دیکھیے گا توجہ کے ساتھ. اب یہاں لفظ ان آ گیا. کیا آیا ہے؟ ان. تو ان کے لیے بھی ہم کس کا استعمال کریں گے؟ ہاذا ہادہی کا. پتہ کیسے چلے گا کیا آئے گا؟ تو آپ کو پتہ ہے رجلینی مذکر ہے تو کیا لائیں گے؟ بولو، پوری عربی بنا دو بچوں. رأیت ہذین الرجلین. دیکھیے گا توجہ کے ساتھ، یہاں ہذینی ہی لے کر آئیں گے، اگرچہ تثنیہ کے لیے ہاذا سے کیا تھا؟ ہاذانی بھی تھا اور ہذینی بھی تھا. ہم نے ہاذانی کو چھوڑ کر ہذینی کو کیوں اختیار کیا؟ اس لیے کہ حالت نصبی میں. بولو، اس لیے کہ. اور حالت نصبی میں تثنیہ کا اعراب نون مکسور یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوتا ہے. یاد ہے یہ بات؟ دھیان رکھیں گے اس کو. اسی طرح یہ چونکہ دونوں ایک ساتھ ہیں، اس میں اشارہ مشار الیہ سے مل کر کے مفعول بھی ہی بنیں گے، تو دونوں کی حالت سیم رہے گی. ارے سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اور اگر ہم اسی جملے کو مرکب اشاری کو حالت جری میں لے کر آنا چاہیں، جیسے وہ نیچے جملہ لکھا تھا، کیا تھا وہ؟ میں نے ان دو مردوں کو. بولو، میں نے، یہاں لکھ دو ان دو کمروں میں دیکھا. ارے سمجھ میں آیا بچوں؟ اب دیکھیے گا کیا کہیں گے، بولو سب. رأیت ہذین الرجلین. بولو سب. دیکھیے گا ان دو کمروں میں. اب یہاں فی تینک الحجرتین آئے گا. تینی کا کیوں آئے گا؟ یہ جو ادھر مؤنث والا ہے، کیوں لائے ہیں مؤنث؟ اس لیے کہ حجرتن کیا ہے؟ مؤنث. سمجھ میں آ گیا؟ اور یہاں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں گے کہ تانی کا نہیں لائے ہیں بلکہ کیا لائے ہیں؟ تینی کا. سمجھ میں آ گیا؟ ان دونوں کو، ہادانی کو کیسے استعمال کریں گے؟ آپ نے مثال کے طور پہ ادھر لکھا تھا ہادانی رجلان. یہاں لکھ دو آپ جیسے یہ کہیں کہ یہ دو کمرے ہیں، کیا کہیں گے؟ یہ دو. تو اب ہاتانی آ جائے گا. کیوں؟ حالت رفعی میں ہے. ہاتانی حجرتان. سب بولو ہاتانی. لیکن یہاں یہ ہاتینی آئے گا اگر ان دو کمروں میں ہو، اور اگر ہو وہ دو کمرے ہیں تو تانی کا حجرتانی. بولو تانی کا. اور ان دو کمروں میں تو اب آ جائے گا فی تینک الحجرتین. تو یہ مسئلہ ہے بچوں، ہاذا کے بعد ہاذانی اور ہادینی کا، اور اسی طرح ہادیہی کے بعد ہاتانی اور ہاتینی کا. ان کو بھی آپ چاہیں تو استعمال کر لیں. مثال کے طور پر آپ یہ کہیں
इसी पर ले लें राइतु, इसी फ़िल को ले लें आगे। आप ये कहें मैंने उन दो लड़कों को, बोलो मैंने इन दो दरसगाहों में देखा, तो क्या कहेंगे बच्चों? बिल्कुल आसान है, बोलो राइतु। देखिएगा अब उन दो लड़कों को, लड़के करीब नहीं है दूर है, लेकिन हालत नस्बी में है तो ज़ैनी का आएगा। राइतु ज़ैनिकल वलदैनी, मैंने उन दो लड़कों को देखा, कहाँ देखा? इन दो दरसगाहों में, तो क्या कहेंगे? फी हाज़ैनिल फ़स्लैनी, बोलो फी हाज़ैनिल फ़स्लैनी। अब यहाँ फ़स्लुन मुज़क्कर है इसलिए हाज़ैनी लेकर आए हैं, और हालत जर्री में है तो इसलिए हाज़ैनी। समझ में आ रहा है बच्चों? यहाँ देखिएगा ज़ैनी का है और यहाँ क्या है? हाज़ैनी। तो ये इधर उधर आप करते रहें। मिसाल के तौर पर एक छोटा सा जुमला ले लें आप, मैंने इन, बोलो मैंने इन दो किताबों को उन दो कमरों में पढ़ा। क्या कहा हमने? बिल्कुल आसान है, कौन बनाएगा अरबी? मैंने पढ़ा, इसके लिए क्या आएगा? क़राअतु, वेरी गुड। इन दो किताबों को क्या कहेंगे? क़राअतु हाज़ैनिल किताबैनी। आगे फी तैनिकल हुजरतैनी, क्या कहेंगे? बन गया। इसका उल्टा कर दो। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि मैंने उन दो किताबों को, इनकी जगह कर दो मैंने उन दो किताबों को, इन दो, यहाँ दरसगाह कर दो, इन दो दरसगाहों में पढ़ा, तो क्या कहेंगे? क़राअतु। अब उन दो है तो क्या कहेंगे? बोलो ज़ैनिकल किताबैनी। फी के बाद क्या आ जाएगा? हातैनिल हुजरतैनी। फी आखिरी जुमले की तरकीब करो, कोई बच्चा तरकीब करो बच्चों जोर से। क़राअतु, हाँ करो कोई बच्चा, शाबा। क़रा फ़िल, हाँ ता ज़मीर मरफू मुत्तसिल बारिद, इसका फ़ाइल। पूरी बात बोलो। समझ में आ गया सबकी? अब सब मेरे साथ 2-4 मिनट कुछ जुमले बोलेंगे इन्हीं को समझकर क्या पढ़ा हमने। बोलो बहुत छोटा सा जुमला, ये दो दरसगाहें हैं। हाज़ानी फ़स्लानी, हाज़ानी याद रखिएगा, अलिफ लाम नहीं लाएंगे। अगर हम अलिफ लाम ले आए हैं फ़स्लानी पर तो अब जुमला हो जाएगा मुरक्कब गैर मुफीद। क्या हो जाएगा? हाज़ानिल फ़स्लानी, तर्जुमा होगा ये दो दरसगाह हैं। अब है नहीं ला सकते आप, समझ में आ रहा है ना? तो कहो दोबारा, हाज़ानी फ़स्लानी, सब बोलो। अब इसको हालत नस्बी में ले आओ। मैंने इन दो दरसगाहों में पढ़ा, छोटा सा जुमला है। हालत जर्री में क़राअतु फी हाज़ैनिल फ़स्लैनी, हालत जर्री में आ गया। क़राअतु फी, आप ले आओ मैंने इन दो किताबों को उन दो मस्जिदों में पढ़ा। मैंने इन दो किताबों को, हाँ क़राअतु हाज़ैनिल किताबैनी फी ज़ैनिकल मस्जिदैनी, सब बोलो एक साथ। मैंने उन दो किताबों को इन दो मदरसों में पढ़ा, बोलो। क़राअतु ज़ैनिकल किताबैनी फी हातैनिल मदरसतैन, क्या कहेंगे? फी, मैंने इन दो लड़कों को उन दो कमरों में देखा। देखा, राइतु, बोलो।
رأيت هذين الولدين فی تینک الحجرتین، میں نے ان دو لڑکوں کو ان دو کمروں میں، آپ کہو میں نے ان دو کمروں کو ان دو مدرسوں میں دیکھا، بولو میں نے رأیت تینک الحجرتین فی ہاتین المدرستین، سب بولو ایک ساتھ، رأیت تینک الحجرتین فی ہاتین المدرستین، سمجھ میں آ گیا؟ رکھنے کے لیے لفظ آتا بچوں وضع یضع وضعا، کہو میں نے ان دو کتابوں کو ان دو بیگوں میں رکھا، ان دو وضعت هذین الکتابین فی تینک الحقیبتین، بولو اب کہو میں نے ان دو بیگوں کو ان دو درسگاہوں میں رکھا، بولو وضعت تینک الحقیبتین فی ہذین الفصلین، فی ہذین الفصلین، سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ بہرحال پورے سبق کا خلاصہ ہے بچوں کے واحد سے تثنیہ بنانے کے لیے آخر میں الف اور نون مکسور لے آئیں گے، البتہ حالت نصبی اور جری میں اس کا اعراب کیا ہوگا؟ آخر میں نون مکسور اور اس سے پہلے یا اس سے پہلے فتح، جسے کیا بولتے ہیں؟ نون مکسور یا ما قبل مفتوح۔ اس کی یہ چند مثالیں یہاں لکھی ہے 5 جملوں کی شکل میں، ان کو یاد کر لینا، اتار لینا کاپی پہ، ٹھیک ہے؟